سرکار غوث اعظم کی زندگی کے آخری لمحات جب میں نے پڑھے روح کانپ جاتی ہے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدی سید عبدالجبار جو غوث پاک کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں جب میرے بابا دنیا سے جانے لگے، یاد رکھو اللہ اکبر، جوا کھیل کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، شراب پی کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، نمازوں کو چھوڑ کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈال کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، حرام لقمے کھا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، سود کے دھندے کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اکبر، بیویوں کی حق تلفی کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، دلوں میں بغض، کینہ، حسد، تکبر اور گھمنڈ کے کتے بٹھا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لوگوں کے دل دکھا کر، لوگوں کے دلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، لوگوں کی حق تلفیاں کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، مخلوق خدا سے نفرتوں کی آگ اگل کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، اپنی اولاد کی تربیت نہ کر کے اور انہیں جہنم کا ایندھن بنا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، مسجدوں کو خدا کے گھر کو ویران کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، برسہا برس قرآن کو ہاتھ نہ لگا کر جنت کا خواب دیکھنے والوں، پوچھو بڑے بڑے مجمع میں لوگوں سے کہ آج سے پہلے قرآن کب اٹھایا تھا، اللہ اکبر، تلاوت کب کی تھی، جس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا وہ قوم بھی جنت میں جائے گی، اس لیے پوچھتا ہوں جنت میں جائے گی، کیونکہ یاد رکھنا اللہ کے رسول سب کی شفاعت کریں گے، مگر جس نے قرآن چھوڑ دیا حضور اس دن اس کی شکایت کریں گے۔ لوگوں کو نبی کی شفاعت تو یاد ہے لیکن لوگوں کو نبی کی شکایت یاد نہیں ہے۔ قرآن چھوڑنے والوں، قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں رسول کہیں گے اے اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن چھوڑنے والوں، اور قرآن چھوڑ کر مجھے تو ڈر لگ رہا ہے شفیع جب شاکی ہو جائے، شکایت کرنے والا ہو جائے، حال کیا ہوگا، انجام کیا ہوگا۔ قرآن چھوڑ دیا، یوٹیوب اور فیس بک کے دیوانے ہو گئے، اللہ اکبر، غوثیت ماب کی مریدی کا دعویٰ کیا اور مرید موبائل کے ہو گئے، گندے مناظر کے مرید ہو گئے۔ مرید کہتے ہیں ارادہ کرنے والے کو، کس کے مرید ہو، غوث پاک کے کر، اور حقیقت میں کرتے کیا ارادہ کس کا، کوئی کس کے مرید بن بیٹھے۔ اللہ اکبر، غوث پاک کے نام کے بغیر تو کام چل سکتا ہے آپ کا، درود کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، ذکر الہی کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، نماز روزے کے بغیر تو کام چل سکتا ہے، لیکن موبائل کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے سانسیں رک رہی ہے، جیسے موت قریب آ گئی ہے، یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، کس کے مرید ہوئے، اللہ اللہ، حق بات کہوں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے بھی ناخوش ہیں، اللہ اکبر، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ہیں ناخوش، میں زیر حل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اللہ اکبر۔ تو یاد رکھو اتنے جرائم کر کے، اتنے جھوٹ بول کر، اتنی گندگی کر کے جنت کا خواب دیکھنے والوں، حضرت سیدی سید عبدالجبار کہتے ہیں جب میرے بابا کے وصال کا وقت قریب تھا فرماتے تھے حجرہ خالی کرو اور مجھ سے کوئی سوال نہ کرے، اس لیے کہ میں بظاہر تمہارے درمیان ہوں لیکن ایسی مخلوق کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے پہلے ایسی مخلوق میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اور 24 گھنٹے تک کے ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے وعلیکم السلام، وعلیکم مبارک ہو، وعلیکم السلام مبارک ہو، وعلیکم السلام۔ تو بڑے چہیتے اور لاڈلے بیٹے سیدی عبدالرزاق انہوں نے پوچھا تاج الاولیاء نے، بابا پورے بدن میں تکلیف ہو رہی ہے یا کہیں کہیں ہو رہی ہے؟ فرمایا بیٹا اس وقت میرا پورا بدن تکلیف میں ہے۔ کس کی موت ہو؟ جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، جس کی ٹھوکر سے مردے۔ اب آپ کہیں گے ان کو بھی تکلیف ہوئی؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے کہ جس کو مقبول جتنا کرتے ہیں پھر اس سے اتنا امتحان ہے۔ آپ صرف ان کے آخری وقت کی تکلیف جان رہے ہیں، اگر ان کے ابتدائی زمانے کی تکلیف سنو تو حیران رہ جاؤ۔ ایک سال تک کبھی اناج نہیں دیکھا،
کبھی کبھی ایک سال تک پانی نصیب، ایک سال کی بات کر رہا ہوں، پانی نصیب نہ ہوا، کبھی ایک سال تک دانا پانی دونوں نصیب نہ ہوا، کبھی اوپر کا کرتا نصیب نہ ہوا، صرف لنگی پر بغیر چپل کے، بغیر ٹوپی کے، صرف لنگی پر، ایک لنگی باندھ کر جنگلوں میں ریاضت اور مجاہدے کو۔ جب نئے کپڑے پہنتے تھے تو کہتے تھے مر کے، کیونکہ مرنے کے بعد ہی تو نیا کفن ملتا ہے۔ وہ کہا عبدالقادر بہت مرا ہے اللہ کی راہ میں، بہت کھفا، اپنے آپ کو بہت کھپایا ہے، فنا ہوا ہے، تب جا کر یہ منزلیں نصیب ہوئی۔ تو غوث پاک شیخ عبدالرزاق سیدی تاج الاولیاء سے کہتے ہیں عبدالرزاق میرا پورا بدن اس وقت تکلیف میں جلوے یار میں گم تو ہوں لیکن بدن تکلیف میں ہے، موت بہرحال موت ہے۔ جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، ہر دن کا معمول تھا، آپ سنتے رہتے، میں اس کو کوئی نہیں دہراتا، لیکن اشارہ دے رہا ہوں کہ ہستی کیا ہے اور موت کے وقت کی کیفیت کیا ہے۔ یہ کوئی بے ادبی کے طور پہ نہیں کہا جا رہا ہے، جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس سے، ورنہ حضور علیہ السلام کے وصال کا وقت دیکھیں تو سمجھ میں آئے بات۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ میں تو پانی میں بھگو کر کے چادر ڈالتی تھی بدن پر، اور تھوڑی دیر میں بخار کی حرارت اور تپش کی وجہ سے وہ چادر سوکھ جاتی تھی۔ اللہ کے رسول کٹورے میں پانی میں ہاتھ ڈال کر کے چہرے پہ ملتے تھے اور فرماتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے، موت کی تکلیف، یہ حدیث ہے، سیرت ہے۔ کون لوگ جس کی خاطر کائنات بنی، حالانکہ انہوں نے مانگ کر لیا تھا کہ ہمیں ذرا وہ لذت چکھنی ہے، وہ جو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ یہ کہا تھا کہ پوری امت کی جو تکلیف ہے وہ مجھے دے دی جائے اور میری امت کی تکلیف ہلکی کر دی جائے۔ تو امت کی شفقت کی وجہ سے طلب کیا تھا، جن کے رتبے ہے سوا ان کو سوا مشکل ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسی بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ اس قوت والے نے اپنی قوت کے مطابق طلب کیا تھا امت کی شفقت کے حوالے سے۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں جس کا 40 سال تک معمول یہ رہا ہو، عشاء کا وضو کرے، اسی وضو سے فجر کی نماز پڑھے، 15 سال جس نے ایک رات میں پورا قرآن ختم کیا، اللہ اکبر، جو بھوکے رہے تو قسم دی جائے کہ کھا لے، پیاسے رہے تو قسم دی جائے پی لے، وہ کہتے ہیں موت بہرحال موت ہے۔ اب پوچھنا چاہتا ہوں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والا جب اس شان سے دنیا سے جا رہا ہے، یہ کہتے ہیں موت بہرحال موت ہے، تو سٹے کا دھندا کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے، سود کے دھندے کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے، شراب پینے والوں کا انجام کیا ہونا ہے۔ ہاں اپنی جوانی پر غرور اور گھمنڈ کر کے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہونا ہے۔ یاد رکھنا یہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے، اور جس دن موت کی تلوار نے روح اور جسم کے درمیان جدائی پیدا کی، اس دن سوائے پچھتانے کے کام نہیں چلے گا۔ وہ تو سرکار غوث پاک موت کی لذت چکھ رہے جیسا کہ ان کی شان ہے، جیسا کہ ان کا مرتبہ ہے، جیسا کہ ان کا مقام ہے، لیکن اللہ اکبر، سرکار غوث اعظم اس شان سے دنیا سے جاتے ہیں کہ فرماتے ہیں شیخ عبدالجبار کہ بالآخر حضور غوث پاک نے ایک بلند آواز سے نعرہ بلند کیا اور پھر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسی پر آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یہ سرکار غوث پاک کی زندگی کے ظاہری آخری لمحات ہے۔ آپ دنیا سے جا رہے تھے تو جاتے جاتے اپنے بیٹوں سے کہا تھا توحید پر قائم رہنا، اور فرمایا محبت سب سے کرنا مگر اللہ کے سوا کسی پہ بھروسہ نہ کرنا، اللہ کے سوا پیار سب کے لیے ہو، بھروسہ صرف اللہ، بھروسہ صرف اللہ پر ہو، اور یہاں اللہ کے علاوہ سب پر بھروسہ ہے، اللہ کے علاوہ سب پر بھروسہ نہیں۔ غوث پاک فرماتے محبت سب سے ہو، بھروسہ توکل صرف اللہ پر ہو، صرف اللہ پہ بھروسہ کرنا، اور فرماتے لوگوں سے امید نہ لگانا، اپنی ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کرنا، اپنی
اپنی ساری امیدیں اللہ سے لگانا۔ سرکار غوث اعظم کی نصیحتیں قیمتی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی جب اس شان سے دنیا سے گئے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھنے والی ہستی، تو جو لوگ جمعہ بھی نہیں پڑھتا ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ جو جمعہ کی دو رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ان کی تکلیف کیا ہوگی؟ میرے بھائیوں، آج کل تو حالات یہ ہیں کہ نوجوانوں کا بدن خوبصورت ہے تو جسم پہ وہ کچھ گندواتے ہیں اور عجیب عجیب قسم کی ڈیزائن بناتے ہیں۔ میں نے سوچا یہ ڈیزائن آج بن رہی ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ نہیں؟ تو سید علامہ سید محمد ابن عبد الرسول برزنجی کی کتاب جب میں نے اٹھا کے دیکھی تو انہوں نے لکھا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے جسم پر گندوائیں گے، اور سب سے زیادہ عذاب اللہ اگر کسی پہ کرے گا وہ تو ایک بے نمازی ہوگا اور دوسرا اپنے جسم پر گندوانے والا۔ ٹیٹو بنانا جس کو کہتے ہیں آپ اپنی زبان میں، اس کو حدیث میں گندوانا کہا گیا کہ اپنے جسم پہ گندوائیں۔ حدیث میں آج لوگ کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ لوگ جسم پر جو ہے گندوائیں گے، جس کو آپ نے نام بدل کر انگریزی میں کہتے ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث کا ترجمہ اردو میں کیا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے جسم پہ گندوائیں گے۔ دیکھو اللہ اکبر، ایسا نہ کرو، اس لیے کہ ہم میں سے کسی کا بھی وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی کا حال یہ ہے کہ ایک دن میں 5 مرتبہ جہنم اس سے پناہ مانگتی، جہنم بھی ایک دن میں 5 بار اس سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کی گرمی اور حرارت کا عالم یہ ہے۔ قرۃ العیون کے اندر اس کو فقی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جہنم ایک دن میں 5 مرتبہ اس حصے سے پناہ مانگتا ہے، اور اس کی حرارت اور تپش کا عالم یہ ہے کہ اس کے اندر اگر پہاڑ ڈال دیے جائیں، پہاڑ تو پہاڑ بھی پگھل جائے، اتنی حرارت ہے۔ وہ پوچھا گیا کہ اس میں کون ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے؟ اس جہنم کے حصے میں کون جائے گا جس سے جہنم بھی دن میں 5 بار پناہ مانگتا ہے؟ تو فرمایا 2 لوگ جائیں گے، ایک تو حرام کھانے والا اور دوسرا نمازوں کو چھوڑنے والا۔ حرام لقمہ کھانے والا، نماز دیکھو کتنے حلال کھا رہے ہیں۔ حرام صرف وہ نہیں، بیاج کا، سود کا، یہ صرف حرام نہیں ہے، یہ تو حرام ہے ہی ہے، بہت بدترین درجے کا حرام ہے۔ جو جھوٹ بول کے کماتے وہ بھی حرام ہے، جو جھوٹی قسم دے کر کماتے وہ بھی حرام ہے، جو دھوکہ دے کے کماتے وہ بھی حرام ہے۔ اس لیے بلکہ یہاں تک فرمایا 1 درہم جس نے حرام کا کھایا وہ بھی اسی حصے میں داخل کیا جائے۔ 1 درہم کی بات، 1 درہم، 1 درہم، اب درہم نہیں ہوتا، اس دور کے درہم کی بات کی۔ 1 درہم جس نے کھایا وہ جہنم کے اس حصے میں ڈالا جائے گا جس میں پہاڑ پگھل جائیں گے۔ ہے طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، ہے طاقت اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی، ہے قوت، کیوں نہیں منا لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں راضی کر لیتے اللہ کو؟ کیوں نہیں توبہ کر لیتے اللہ کی بارگاہ میں؟ کیوں نہیں پلٹ جاتے اللہ کی بارگاہ میں؟ اولیاء اللہ کے ارشادات، ان کی کرامات، ان کے فضائل، ان کے مناقب سننے کے باوجود بھی بدلتے نہیں۔ یاد رکھنا، اگر نہیں بدلتے ایک جملہ ہمیشہ دل پہ لکھ لینا، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے، جو کسی کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لے وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتا ہے، اور اگر وہ عبرت حاصل نہ کرے تو پھر وہ لوگوں کے لیے عبرت بن جاتا ہے۔ لوگوں کے لیے مثال بنو، عبرت نہ بنو۔ اللہ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کریں۔ غوث پاک کا دامن ہمیں قیامت تک ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، انہی کے ساتھ اللہ ہمارا حشر نشر فرمائے۔ قادری کر
قادری رخ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے حافظ عبدالعلیم اور ان کے رفقا نے بڑی خوبصورت محفل سجائے. اللہ ان سب کو بہتر جزا دے, بلانے والوں کو, آنے والوں کو, اور گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.